طور پہ اس صورتحال کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. ہمیں اپنی عدالت عظمیٰ کا بے پناہ احترام ہے. ہمارے ججز انتہائی بہترین ججز ہیں، لائق احترام ہیں. لیکن میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے وہ آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے، اور آئین کا تحفظ جو ہے ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. آئین کو ری رائٹ کرنا جو ہے یہ جو ہے وہ میری سمجھ کے مطابق جو ہے وہ تحفظ سے میل نہیں کھاتا. اسی طرح کا ایک فیصلہ جو ہے وہ آرٹیکل 63 سے متعلق جو ہے وہ بھی آیا تھا. اس کے متعلق بھی تمام جو سینئر لائرز ہیں، ریٹائرڈ ججز، چیف جسٹس صاحبان، سبھی نے یہ کہا، تمام لا سے متعلق لوگوں نے کہا کہ دیٹ ڈیسیجن جو ہے دیٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. اب اس میں بھی جب آئین اور قانون جو ہے وہ ایک سکیم جو ہے وہ دیتا ہے کہ جی الیکشن ہوگا، الیکشن میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ٹکٹ پہ منتخب ہوں گے. جب وہ منتخب ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ان کی یہ اوبلیگیشنز ہوں گی. ان اوبلیگیشنز کے مطابق انہوں نے اپنا جو ہے وہ کنڈکٹ کرنا ہے. اگر میں ایک پارٹی کے نشان پہ یا ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو گیا ہوں تو پھر میرے لیے یہ نامناسب بھی نہیں ہے، اور میں اس بارے میں آزاد بھی نہیں ہوں کہ میں جی پھر بعد میں جو ہے وہ کسی اور طرف چلا جاؤں یا اپنا ووٹ جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ استعمال کروں. دیر آر سرٹن لمٹس. اور اسی طرح سے جو ہے اگر کوئی آزاد منتخب ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آئین اور قانون جو ہے وہ ایک طریقہ کار مہیا کرتا ہے کہ جی وہ ودن 3 days جو ہے وہ باقاعدہ بیان حلفی دیں گے، لکھ کے دیں گے، اور کسی بھی پارٹی کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. اب ان لوگوں نے جو 39 اور 41 ان لوگوں نے جو وہ بیان حلفی دیے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ایک جماعت میں شامل ہوئے ہیں، اب ان کا کیا بنے گا؟ اب اگر وہ نئے سرے سے اپنے اس حلف سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے باہر نکلتے ہیں، تو کیا یہ پھر ایک نیا راؤنڈ آف لیٹیگیشن نہیں ہوگا؟ تو اس طرح کے جو فیصلے ہیں جن سے جو ہے وہ اس قسم کے ابہام جنم لیں تو وہ ملک کو اس سیاسی استحکام کو حاصل کرنے سے جو ہے وہ روکتے ہیں جو سیاسی استحکام جو ہے ملک اور قوم کے لیے ضروری ہے کہ ملک اور قوم جو ہے وہ ترقی کر سکے، آگے بڑھ سکے، اور اپنے معاشی جو مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ قابو پا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک اپرچونٹی جو ہے وہ ضرور ہے کہ قانون جو ہے وہ ریویو کا جو ہے وہ موقع فراہم کرتا ہے. تو اب اس بارے میں ابھی کیونکہ جو بات ہو رہی ہے، جو میں نے بھی کی ہے، وہ فیصلے کے جو نکات رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا میں یقیناً درست ہوئے ہیں. ہمارے صحافی بھائیوں نے جو ہے وہ کریکٹلی ہر چیز کو جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے. تو لیکن جب تفصیلی فیصلہ آ جائے گا اس فیصلے کو دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد لیگل ٹیم جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ایڈوائز کرے گی تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر آگے بڑھا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ اس قسم کے جو ابہام یا اس قسم کی جو صورتحال ہے اس سے نہ صرف بچا جائے بلکہ اس کو جو ہے وہ
کریکشن کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جائے. بہت شکریہ. رانا صاحب ایک تو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس آپشن کیا ہیں اس موجودہ صورتحال میں. دوسرا یہ ہے کہ جو اسد زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں حکومت کے بارے میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نئی لائن ہے جو سامنے اختیار کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ آپشن جو ہے، آپشن سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے علم میں ہے کہ عدالت عظمیٰ جو ہے وہ ہمارا جو نظام انصاف ہے تو اس میں اس سے آگے بڑھ کے تو کوئی عدالت نہیں ہے. تو اس میں صرف ریویو کا ہی ایک آپشن ہے، اور ایک ایسا فیصلہ کہ جس میں وہ ریلیف دیا گیا جس کی استدعا ہی نہیں کی گئی، وہ ریلیف دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو آلریڈی جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ بیان حلفی دے چکا ہے کہ جی میں آزاد منتخب ہوا ہوں، میں فلاں جماعت میں جو ہے وہ شامل ہو رہا ہوں. اب اسے دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ بیان حلفی دیں، پہلے بیان حلفی کی نیگیشن کریں اور نئی جماعت میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ شامل ہوں. ایک جماعت جو یہ کلیم ہی نہیں کرتی کہ اس نے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیا ہے، اگر سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کو انہوں نے مس انٹرپریٹ کیا اور وہ غلط سمجھے کہ ہم الیکشن میں جو ہے وہ بطور جماعت حصہ نہیں لے سکتے، تو بھئی یہ اگنورینس آف لا تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یعنی یہ تو اپنا لیگل سینگ ہے کہ کوئی آدمی اس بات کے اوپر اسے پریمیم نہیں دیا جا سکتا کہ جی مجھے کیونکہ قانون کا پتہ نہیں تھا، میں عدالت کے فیصلوں کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکا تو اس لیے میری غلطی کا جو ہے نا وہ ازالہ کر دیا جائے. تو اس طرح سے ازالہ تو نہیں ہو سکتا جو کہ بظاہر جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ